اسلام کی تیسری خلافت جیسے ہی شروع ہوئی، رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں نے سوچا کہ اب یہی وقت ہے مسلمانوں کی کمر توڑنے کا اور ان سارے علاقوں کو مسلمانوں سے واپس چھیننے کا جنہیں حضرت عمر نے ان امپائر سے فتح کیا تھا، کیونکہ ان بادشاہوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کی یہ خلافت صرف حضرت عمر کی طاقت سے بنی تھی اور نیا خلیفہ عثمان اس خلافت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا۔ تو سب سے پہلے رومن امپائر کے بادشاہ نے مسلمانوں کے سب سے امپورٹنٹ علاقے ایجپٹ کو چھیننے کا پلان بنایا اور اپنے جنرل مینوئل کو 300 جنگی جہازوں کے ساتھ ایجپٹ کی طرف روانہ کیا، کیونکہ ایجپٹ دنیا کا سب سے رچ علاقہ تھا اور پچھلے 600 سال سے یہاں کا سارا گولڈ اور گندم سیدھا رومن امپائر کے کیپٹل کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ لیکن اب حضرت عمر کی خلافت میں ایجپٹ کو فتح کرنے کے بعد یہاں کا سارا مال رومن امپائر کے بجائے مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ کی طرف جانے لگا اور یہ رومن امپائر کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اسی لیے 300 جہازوں میں رومن امپائر کی بہت بڑی فوج مسلمانوں کے ایجپٹ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی اور اس فوج سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے سارے مسلمان ایجپٹ کو فتح کرنے والے صحابی اور جنرل عمر بن عاص کی طرف دیکھنے لگے، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کے جنرل عمر بن عاص کو اس حملے سے پہلے ہی ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اصل میں اس سے کچھ ہی سال پہلے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے دور میں پہلی بار ایجپٹ فتح کی، جسے ہم پورا ایکسپلین کر چکے۔ ایجپٹ فتح کرنے کے بعد خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کو پورے ایجپٹ کا گورنر بنایا، لیکن پہلے دن سے خلیفہ عمر کو اپنے اس گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت بڑی شکایت تھی، اور وہ شکایت یہ تھی کہ ایجپٹ دنیا کا سب سے رچ علاقہ ہونے کے بعد بھی حضرت عمر بن عاص وہاں سے مدینہ کی طرف بہت کم ٹیکس بھیج رہے تھے، اور حضرت عمر اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ بٹ اس سب کے بعد بھی حضرت عمر نے اپنی خلافت کے آخری دن تک عمر بن عاص کو ان کی پوزیشن سے نہیں ہٹایا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عثمان کی خلافت شروع ہوئی، ان کی پرسنالٹی حضرت عمر سے بالکل اپوزٹ تھی، اور بچپن سے ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان کا سارا فوکس اس خلافت کی اکانومی پر تھا، کیونکہ حضرت عثمان کو پتا تھا کہ اب جنگوں سے زیادہ اس خلافت کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خلیفہ بنتے ہی حضرت عثمان نے سب سے پہلے ایجپٹ کے گورنر عمر بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ عمر، کیا وجہ ہے کہ تم ایجپٹ جیسے رچ علاقے سے مدینہ کی طرف اتنا تھوڑا سا ٹیکس بھیج رہے ہو؟ ناؤ عمر بن عاص کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے ہی اپنے زبردست بولنے کے انداز کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ اسی لیے انہوں نے حضرت عثمان کے سوال کا بہت ہی یونیک جواب دیا کہ یا امیر المومنین، اونٹنی اتنا ہی دودھ دے رہی ہے جتنا وہ دے سکتی ہے، مطلب ایجپٹ کی عوام جتنا ٹیکس مدینہ بھیج سکتی ہے اتنا ہی بھیج رہی ہے۔ یہ سن کر خلیفہ عثمان نے عمر بن عاص کو حکم دیا کہ آج کے بعد تمہیں ایجپٹ جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب تم مصر کے گورنر نہیں رہے، اور ان کی جگہ خلیفہ عثمان نے ایک چھوٹے گورنر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو پورے ایجپٹ کا گورنر بنایا، جو حضرت عثمان کے کزن اور رضائی بھائی بھی تھے، اور ان کا تعلق بھی حضرت عثمان کی طرح بنو امیہ سے تھا۔ عبداللہ بن سعد نے ایجپٹ کا گورنر بنتے ہی وہاں کا سارا نظام بالکل بدل دیا اور وہاں کی عوام پر ٹیکس اتنا بڑھا دیا کہ جتنا ٹیکس عمر بن عاص کے زمانے میں یہاں سے مدینہ کی طرف جاتا تھا، اب اس سے ڈبل بلکہ ٹرپل ٹیکس مدینہ کے خزانے میں جمع ہونے لگا۔ یہ سن کر حضرت عثمان نے ایک بار پھر عمر بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ عمر، کیا تم جانتے ہو اونٹنیاں تمہارے بعد بہت زیادہ دودھ دینے لگی ہیں؟ مطلب ایجپٹ سے مدینہ کی طرف ٹیکس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ سن کر عمر بن عاص نے کہا کہ یس، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اونٹنیاں دودھ تو زیادہ دے رہی ہیں، لیکن ان اونٹنیوں کے بچے مر رہے ہیں۔ مطلب نئے گورنر عبداللہ بن سعد نے جو ٹیکسز وہاں کے لوگوں پر لگائے ہیں وہ ایجپٹ کی عوام پر
ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ عبداللہ بن سعد کے ان نئے ٹیکسز نے ایجپٹ کی عوام کو اتنا تنگ کر دیا تھا کہ آہستہ آہستہ ایجپٹ کے لوگ مسلمانوں کی اس خلافت سے نفرت کرنے لگے، اور وہاں کے لوگ پہلی بار یہ سوچنے لگے کہ کس طرح مسلمانوں کی اس خلافت سے اپنی جان چھڑائیں۔ آخر ایک دن ایجپٹ کے سب سے بڑے شہر الیگزینڈریا کے لوگوں نے مل کر ایک بہت ہی سیکرٹ لیٹر لکھا اس وقت کے سپر پاور رومن امپائر کے بادشاہ کے نام، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہی وقت ہے مسلمانوں کی اس خلافت پر حملہ کرنے کا، اور جیسے ہی آپ کی فوجیں مسلمانوں پر حملہ کریں گی، ایجپٹ کی پوری عوام مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ اسی لیے وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم رومن امپائر کے بادشاہ نے 300 جنگی جہاز، تلواروں، تیروں اور اپنی فوج سے بھر کر مسلمانوں سے جنگ کے لیے روانہ کیا۔ جیسے ہی رومن امپائر کی فوج ایجپٹ کے سب سے بڑے شہر الیگزینڈریا تک پہنچی، وہاں کی عوام نے انہیں دیکھ کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور وہ رومنز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی فوج کو مارنے لگے، اور بہت ہی آسانی سے انہوں نے الیگزینڈریا جیسی امپورٹنٹ سٹی مسلمانوں سے چھین لی۔ صرف کچھ ہی مسلمان ایسے تھے جو بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر الیگزینڈریا سے بھاگ گئے اور سیدھا ایجپٹ کے کیپٹل کی طرف گئے، اور جا کر وہاں مسلمانوں کے گورنر عبداللہ بن سعد کو بتایا کہ پورے ایجپٹ میں مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہو چکی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ عبداللہ بن سعد ایک بہت ہی نئے گورنر تھے، اور وہ اس سے پہلے کسی بھی بڑی جنگ کے لیڈر نہیں رہے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہمارے یہ گورنر عبداللہ بن سعد رومن امپائر کی اتنی بڑی فوج سے جنگ نہیں جیت پائیں گے، اور ایجپٹ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی لیے ایجپٹ کے مسلمانوں نے مل کر خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک لیٹر بھیجا کہ آپ عبداللہ بن سعد کو ہٹا کر ان کی جگہ دوبارہ عمر بن عاص کو ایجپٹ کا گورنر بنائیں، کیونکہ عمر بن عاص ایک بہت بڑے لیڈر اور جنرل تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی پورے ایجپٹ کو فتح کیا تھا، جس کی وجہ سے اب تک رومن امپائر کی فوج کے دلوں میں عمر بن عاص کے نام کا خوف تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان نے بالکل ایسا ہی کیا، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ گورنر بنا کر 15,000 کی فوج کے ساتھ رومن امپائر سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ ناؤ جو مسلمان اس سے پہلے رومن امپائر کی فوج کے سامنے بالکل مایوس ہو چکے تھے، اب عمر بن عاص کو ایجپٹ میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر وہ سب لڑنے کے لیے دوبارہ تیار ہوئے، اور حضرت عمر بن عاص کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی عمر بن عاص مسلمانوں کے کیپٹل پہنچے، انہوں نے مسلمانوں کو کلیئرلی کہا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایجپٹ کی عوام نے صرف اور صرف عبداللہ بن سعد کے سخت ٹیکسوں کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں مسلمانوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور یہاں کی عوام بالکل بھول چکی ہے کہ اصل میں رومن امپائر کتنی ظالم امپائر ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو سمجھانے لگے کہ جب ایجپٹ کی عوام رومن امپائر کے ظلم کو دیکھے گی، وہ خود بخود ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور ہم جنگ کے بغیر ہی جیت جائیں گے۔ جو حضرت عمر بن عاص نے کہا تھا ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ رومن امپائر ایجپٹ پر حملے کے بعد یہاں کے ہزاروں انسنٹ لوگوں کو مارنے لگی، ان کے دکانوں اور گھروں کو لوٹنے لگی، اور ایون ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ظلم کرتے ہوئے جیسے ہی رومن امپائر کی فوج مسلمانوں کے کیپٹل کے قریب پہنچی، وہ اس وقت تک یہاں کی عوام پر اتنا ظلم کر چکی تھی کہ اب حالات بالکل بدل چکے تھے۔ مطلب ایجپٹ کی ساری عوام رومن امپائر کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ مل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر عمر بن عاص نے فائنلی مسلمانوں کو حملے کا حکم دیا، اور آخر ایک بہت خطرناک جنگ کے بعد مسلمان یہ جنگ جیت گئے، اور رومن امپائر کی فوج ہمیشہ کے لیے ایجپٹ کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ حضرت عثمان کی خلافت میں مسلمانوں کی یہ فتح اتنی بڑی تھی کہ اگلے 1000 سال تک کوئی بھی مسلمانوں سے ایجپٹ نہیں چھین سکا، اور آج تک ایجپٹ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے جنگ جیتنے کے بعد وہ سارا مال ایجپٹ کے لوگوں کو واپس کر دیا جو ان سے لوٹا گیا تھا، اور اب ان کا یہ خیال تھا کہ فائنلی حضرت عثمان انہیں ایجپٹ کا گورنر بنائیں گے۔ لیکن حضرت عثمان نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک آفر دی
کہ آج سے تم ایجپٹ کے آرمی چیف ہو گئے اور عبداللہ بن سعد گورنر۔ لیکن عمر بن عاص نے انہیں کہا کہ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ گائے کے سینگ میں پکڑوں اور اس کا دودھ کوئی اور لے کر جائے، اور یہ کہتے ہی انہوں نے حضرت عثمان کی آفر ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح حضرت عمر بن عاص نے ایک بار پھر پورا ایجپٹ فتح کر لیا۔ ناؤ ایجپٹ کا مسئلہ تو حل ہو چکا تھا، لیکن اب خلیفہ عثمان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ پیش آنے والا تھا، کیونکہ پہلی بار دنیا کے مسلمان قرآن کی قرأت کے بارے میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے تھے، جس کے بعد حضرت عثمان نے دنیا کا پہلا یونائٹڈ قرآن بنایا، جسے آج تک پوری دنیا پڑھتی ہے۔ سبسکرائب